وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، خروج صفوان معه صلى الله عليه وسلم إلى هوازن وإسلامه رضي الله عنه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كافر، وأرسل إليه يستعيره سلاحه فأعاره سلاحه 100 درع بأداتها، فقال صفوان طوعا أو كرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية رادة، فأعاره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها إلى حنين فشهد حنين والطائف إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا. مکہ کی فتح اور فتح مکہ مکرمہ یہ بہت بڑا قصہ ہے ہماری شریعت کا، بہت بڑا واقعہ ہماری شریعت کا. مکہ فتح ہو گیا یعنی ساری پریشانیاں دور ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو ابو سفیان کے اسلام لانے کا قصہ تو آپ نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کر دیا، ابو سفیان کے گھر میں کوئی آ جائے اسے امن، اپنا دروازہ بند کر لو اسے امن، حرم شریف میں آ جاؤ اسے امن، ہتھیار ڈال دو اسے امن. یہ اعلان آپ نے عام کر دیا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ہندا. یہ بہت سخت عورت تھی. یہ سمجھ لو کہ یہ شوہر تھا اور ابو سفیان بیوی تھی. ریورس کرنٹ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کو چلاتی ہیں، اور بعض عام طور سے عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو شوہر چلاتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے، مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے. بیوی کو پتہ نہیں تھا، بیوی تو مکہ میں تھی، یہ تو باہر جا کے مسلمان ہوئے تھے. اب جب بیوی کو پتہ چلا کہ ابو سفیان مسلمان، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو آپ نے کالے کلر کا عمامہ پہنا تھا. احرام تو تھا نہیں. میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ 3 دن تک کے لیے آپ نے فرمایا کہ مکہ میرے لیے حلال ہے 3 دن کے لیے، کہ کوئی احرام پہن کے نہیں آئے گا. غزوہ ہے، پتہ نہیں غزوے میں احرام کی حالت میں غزوہ نہیں ہوتا. جہاد جو ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا. آدمی جو ہے اپنے تلوار کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے آدمی ڈھنگ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابو سفیان بھی آئے ساتھ میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے.
تو ان کی بیوی جب ان کے گھر کے قریب سے گزرے ابو سفیان، تو ان کی بیوی نے جو ہے ابو سفیان کو پکڑ لیا، ہندا نام تھا، اور پکڑ کر باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے شوہر کو پچھاڑا، اور پچھاڑ کر اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ گئی تلوار لے کر۔ اب جب شوہر کے اوپر بیٹھ گئی تلوار لے کر تو لوگ بچانے کے لیے آئے، ظاہر بات ہے کوئی کسی کو مارے گا تو اب پبلک آ جاتی ہے نا بچانے کے لیے، لوگ بچانے کے لیے آئے۔ جب لوگ بچانے کے لیے آئے پھر چھوڑو یہ کیوں کر رہی ہو، اب تمہارا شوہر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت معاویہ کی والدہ تھی ہندا، اور یزید کی دادی تھی، اور مزاج میں سختی یہی ہندا تھی جس سے کلیجہ چڑھایا تھا احد کے موقع کے اوپر۔ یہی ہندا تھی جو اشعار پڑھتی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی لو تقابلن نعانقی ولو تدابرن نفارقی۔ یہ احد میں اس نے اشعار پڑھے تھے کافروں کو بھڑکانے کے لیے۔ ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، طارق کا مطلب ستاروں کی بیٹیاں ہیں، یعنی مالدار لوگوں کی بیٹیاں ہیں، اور نمشی علی النمارقی، قرآن شریف میں نمارق مصفوفہ مخملوں پر چلنے والی ہیں، آگے بڑھو گے تو ہم معانقہ کریں گی، پیچھے ہٹو گے تو تم کو دھکا دیں گی۔ یہ ہندا کے اشعار تھے۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی لو تقابلن نعانقی لو تدابرن نفارقی، تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو طلاقیں دے دیں گے ہم۔ اتنی سخت عورت تھی۔ تو یہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے شوہر کو پچھاڑ کر بیٹھ گئی، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہندا جو ہے وہ تو مشرکہ آئے گی۔ لوگ بچانے کے لیے آئے، جب لوگ بچانے کے لیے آئے تو وہ ہندا سے تلوار نیزہ وہ لوگوں نے لے لیا، ارے تو قتل کر دی گئی اپنے شوہر کو۔ تو ہندا نے جو ہے وہ ابو سفیان کا گلا پکڑا گیا، وہ لیٹے، ابو سفیان لیٹے ہوئے، بہادر آدمی تھا ابو سفیان، پورے مکہ کو چلاتا تھا، لیکن ابو سفیان کو ان کی بیوی چلاتی تھی، کہ پورے مکہ کو چلانے والا ہو۔ احد کے میدان میں ساری پلاننگ ابو سفیان نے کی تھی، بدر میں بھی آگے آگے، خندق میں بھی آگے آگے۔ یہ ابو سفیان کے کارنامے تھے، یعنی مشرکین کی طرف سے کمانڈر ان چیف بن کے آتے تھے، لیکن ابو سفیان کے کمانڈر ان چیف یہ ہندا تھی۔ گھر پر آ کر جو ہے یہ بالکل بھیگی بلی کی طرح ابو سفیان ہو جاتے تھے، بیٹھو تو بیٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے تھے، پان کا بٹوا لاؤ تو پان کا بٹوا لو۔ اب وہ بیٹھ گئی، بیٹھ کر جو ہے لوگوں نے کہا کہ شوہر کو چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حرم شریف میں، ان کو جانے دو۔ تو ابو ہندا نے کہا اقتلوا الجسم الاحمس، میں تم سب کو دعوت دیتی ہوں، میرے شوہر کو جو کالا ہے اور نامرد ہے، یہ جملہ کہا، اقتلوا الجسم الاحمس، کہ کالا ہے نامرد، اسے قتل کرو، جب تک تم اس کو قتل نہیں کرو گے میں خوش نہیں رہوں گی، اس کو قتل کرو۔ ابو سفیان لیٹے لیٹے کہہ رہے، ارے میرے بھائیوں مکہ والوں، تم لوگوں کے بچانے کے میں نے بہت جتن کیے ہیں، تم اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تم سب کو مروا ڈالے گی، یعنی اس کی باتیں مت آؤ، یہ تم سب کو مروا ڈالے گی، گھروں میں جاؤ، دروازے بند کرو اور اپنی حفاظت کرو۔ اللہ اللہ کر کے ابو سفیان کی جان چھوٹی۔ ابو سفیان جو ہے وہ تو بھاگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے چھڑایا تو اب ہندا چلی گئی اپنے گھر میں، اور ابو سفیان جو ہے وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابھی ہندا مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ہندا سے ابو سفیان نے چلتے چلتے کہا، دیکھ اگر بچنا ہے تجھے تو زیادہ دادا گیری کر رہی ہے، بہوٹ کر رہی ہے، تیرے لیے بچنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ گھر کا دروازہ بند کے گھر میں پڑی رہے، ورنہ کوئی مسلمان تجھے قتل کر دے گا، باہر اگر چلی گی پھرے گی تو۔ یہ کہہ کر ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ مل لیے۔
وہاں صحابہ نے پوچھا ابو سفیان کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو ہوا وہ ہونے تو بس ہو گیا، جان بچا کر آیا ہوں، اب دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہاں ہندا چونکہ پرانی عورت تھی، سمجھدار عورت تھی، بھائی ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ کی ماں، یزید کی دادی، یہ تو سارے کے سارے ماشاءاللہ سب کے دماغ تھے نہیں، سب امیر معاویہ نے بھی حکومت کی، یزید نے بھی حکومت کی، ساری تاریخیں ہیں، تو وہ تو ماں باپ کا اثر آتا ہے نا خون میں۔ اتبا کی بہن کی یہ ہندا، یعنی بڑے گھرانے سے اس کا تعلق۔ تو ہندا نے اپنے خادماؤں کے ساتھ کہا کہ بس آج رات کو تو مدینہ میں مکہ میں خوب خون ہوگا، زناکاری ہوگی، لوگوں کو بہت مارا جائے گا، یہ ہوگا، آوازیں آئیں گی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے تو ہندا نے جو ہے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو کہیں کوئی رونے کی آواز نہیں، کہیں خون خرابہ نہیں۔ تو ہندا سمجھی کہ شاید قریب کے محلے میں چل رہا ہوگا معاملہ، تو وہاں گئی تو وہاں بھی کچھ نہیں، شاید وہ دوسرے محلے میں ہوگا، وہاں گئی تو وہاں بھی کچھ نہیں، ہوتے ہوتے حرم میں آ گئی جہاں کعبہ ہے۔ جب وہاں آئی اور دیکھا کہ سارا مجمع تو یہاں ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اور کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ قریش کو ہدایت دے دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ سارا مجمع دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ قریش کو ہدایت دے۔ تو جانتے نہیں ہے، بس ہندا نے جب یہ سنا تو ہندا نے کہا کہ ہو میں تو سمجھ رہی تھی کہ مکہ میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہاں تو ہماری ہدایت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ بس یہاں وہ نرم پڑ گئی، یہ اس کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا، یہ دعا یہ بالکل نرم پڑ گئی کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں دنیا میں جو یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ مسلمان یعنی دہشت گرد، مسلمان یعنی خراب، مسلمان یعنی مارا ماری کرنے والا، مسلمان یعنی یہ جو ذہن ہے اس ذہن کو ہٹاؤ۔ مسلمان یعنی اونچے اخلاق والا، مسلمان یعنی جو ہے بہت اچھے معاملات والا، اچھے معاشرے والا۔ وہ تو ہمیں معاملات کرنے پڑیں گے لوگوں کے ساتھ۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق برتنے پڑیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ آپ کی تعلیم مارا ماری کی نہیں ہے، آپ کی تعلیم وہ نہیں ہے۔ یہ مکہ والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، حالانکہ مکہ قبضے میں آ گیا، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، اب تو اپنی حکومت ہے وہاں۔ مکہ میں زیادہ لڑائی نہیں ہوئی، پر تھوڑا سا بھوپا ہوا اور سارے جو ہے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین پر قبضہ کر لیا۔ چلو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ دوسرے دن رات تو گزر گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں، تو عورتوں کو بھی بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تھے تو مردوں کو بھی کرتے تھے، عورتوں کو بھی کرتے تھے۔ عورتیں پردے میں ہوتی تھی، مرد جو ہے وہ سامنے ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے جملے کہے تو وہ عورتوں میں ہندا بھی آ گئی تھی۔ حضور نے کہا کہو ہم چوری نہیں کریں گی، تو یہ ہندا بول پڑی کیا شریف زادیاں چوری کیا کرتی ہیں؟ آواز آئی بات، آپ نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ آپ کہو ہم جھوٹ نہیں بولیں گی، تو ہندا پھر بولی کیا شریف زادیاں شریف خاندان کے لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا کہو ہم زنا نہیں کرائیں گی، تو ہندا ذرا زور سے بولی کیا شریف زادیاں زنا کرایا کرتی ہیں؟ زور سے۔ تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی آ رہی ہے اندر سے؟ حضرت عمر نے کان میں کہا ہندا ہے، یہ ہندا کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟
ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے. ابو سفیان تمہاری بیوی کی آواز ہے؟ وہ کہا اسی کی آواز ہے. وہ کیسے آ گئی؟ یوں کہا مجھے پتہ نہیں، میں نہیں پوچھتا کیسے آ گئی، لیکن ہے بھائی یہ آواز ہندا کی ہے. تو کیسے آئی میں نہیں پوچھتا، مجھے ڈنڈے پڑیں گے، بڑی مشکل سے تو بچ کے آیا ہوں میں، لیکن وہ آئی کہ مسلمان ہو نہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا میں ایسا لگ رہا ہے ہندا بول رہی ہو تم؟ ہاں ہندا بول رہی ہوں. مزاج میں تیزی تو تھی، تو ہاں ہاں ہندا بول رہی ہوں. تو آپ نے خود نے پوچھا تم کیوں آئی ہو؟ تو پھر ہندا نے جواب دیا کہ گزشتہ کل آپ سب کے خیمے مکہ کے باہر لگے ہوئے تھے، میری نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض اور خراب خیمہ آپ کا تھا، لیکن اب جو ہے مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب میں آپ سب کے خیمے لگے ہیں، تو میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب خیمہ آپ کا خیمہ ہے. میں مسلمان ہونے آئی ہوں. تو اس کا اسلام لانا بھی بڑی چیز تھی، یعنی اس کا اسلام لانا یہ بڑی چیز تھی، بہت بڑی چیز تھی اس کا اسلام لانا. جب وہ مسلمان ہو گئے تو پورے ہندا مکہ مکرمہ میں جو بڑی بڑی عورتیں ہیں وہ بھی آ جائیں گی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی. اب جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، یہ اخلاق، یہ میں سمجھا رہا ہوں. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق برتو گے تو تمہارے گھر میں کبھی بھی بد امنی اور کبھی بھی تمہارا گھر جو ہے جہنم کا نہیں بنے گا. اور اگر یہ بدگمانیاں ہوئی تو گھر جہنم کا تھا. صبح اٹھتے ہی ٹینشن، رات کو سوتے ہوئے ٹینشن، ٹیلی فون آئے گا تو ٹینشن، فون کی گھنٹی بجے گی تو ٹینشن، ایس ایم ایس کی گھنٹی بجی تو ٹینشن، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا حکم ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹینشن میں آدمی کی زندگی گزری. اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے. ابو سفیان بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، جاؤ سب مسلمان. کچھ لوگ تھے جو اب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں صفوان ابن امیہ تھے. میں صفوان ابن امیہ کا قصہ سے سنا رہا ہوں اس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عمیر ابن وہب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے. عبداللہ ابن ابی سرا بھی مسلمان ہو گئے جو مرتد ہو گئے تھے، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، ہندا بھی مسلمان ہو گئی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھاگ گئے ہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. تو حضرت ان میں سے میرا دوست یہ صفوان ابن امیہ بھی ہے، آپ ذرا تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر لیں اور کچھ کہہ دیں تو میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب میں نے امن دیا. یہ گھر پر آ گئے، بھابھی سے کہا بھابھی بھائی کہاں ہے؟ وہ تو بھاگ گیا. بھی کہاں گیا ہے؟ یہ کہا یسار کے ساتھ گیا ہے. یسار نام جو ہے یسار نام تھا غلام کا، کہ یسار کے ساتھ گیا ہے، اور وہ دونوں جانتے ہیں کہ کہاں گیا مجھے پتا نہیں ہے. اچھا بھابھی تمہارا کیا موقف ہے؟ یار تم نے اسلام قبول کیا؟ یوں کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں. صفوان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، ابو جہل کی بہو وہ مسلمان ہو گئی. ایک دو عورتیں تھیں جو گانا بہت گاتی تھی، مکہ مکرمہ میں گانا بہت اچھا گاتی تھی، تو وہ لوگ جو ہے اس کا گانا سننے کے لیے سب جمع ہوتے تھے، آواز ان کی اچھی تھی. تو مسلمان نہیں ہوئی تھی. کوشش کرتے رہے صحابہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے. ان کی تاریخ الگ ہے کہ ان کا بعد میں کیا ہوا، لیکن پہلے میں صفوان کا قصہ پورا کر دیا. تو یہ عمیر ابن وہب جنہوں نے پلاننگ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، عمیر ابن وہب نے، صفوان ابن امیہ نے، صفوان ابن امیہ کا جو چھوکرا تھا وہ یسار، وہ سارے کے سارے ٹری پنٹری ایک ساتھ تھے نا، یہ سارے پلاننگ کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا. تو عمیر ابن وہب تو مسلمان ہو گئے مدینہ جا کر، یا یہ تو مسلمان ہوئے نہیں. اب عمیر ابن وہب ڈھونڈنے کے لیے نکلے صفوان ابن امیہ کو، یسار کے گھر گئے اور وہاں جا کر کہا بھائی وہ
عمر ابن وہب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں چھپے ہوئے ہیں، یسار بھی ساتھ ہے، صفوان ابن امیہ بھی ساتھ ہے، دونوں ساتھ ہیں، لیکن یہ باندی روزانہ کھانا لے کے جاتی ہے، تو یہ باندی جب کھانا لے کے جائے تو باندی بتاتی نہیں ہم کو کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو کھانا لے کے جاتی ہے، دودھ لے کے جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، کپڑے بھی یہاں آ جاتے ہیں، دھل کے چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ باندی جب چلے یہاں سے تم پیچھا کرو، پتہ چل جائے گا وہ کہاں چھپے ہوئے۔ تو عمر ابن وہب 24 گھنٹہ وہ یسار کے گھر کے سامنے جھاڑی کے پاس یا کسی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہے کہ باندی نکلے تو میں ذرا پیچھے پیچھے جا کر پتہ چلا لوں کہ یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ کھانا لے کر بھی جاتی تھی، لیکن باندی جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ ہوشیار تھی، اسے پتہ چل گیا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سیٹ کہاں چھپے ہوئے ہیں بتا، تو اس نے رستہ ہی بدل دیا۔ جیسے آج کے دروازے سے کوئی نکلتا ہے تو پیچھے کے دروازے جا کر کھانا دے کر آ گئی، اور یہاں عمر ابن وہب بیٹھے ہوئے انتظار میں، ارے بھائی 24 گھنٹہ گزر گیا، یہ کیا وہ لوگ بھوکے؟ یہ کہتے تو کھانا دے کر بھی آئی، ارے کیسے گئی؟ وہ پیچھے کے رستے سے گئی تھی۔ اب عمر ابن وہب نے پورے گھر کا چکر لگایا، ترتیب دی کہاں جا رہی ہے، پتہ چل گیا کہ کھانا لے کے جا رہی ہے۔ عمر ابن وہب آہستہ 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 گئے، جا کر اس نے دیکھ لیا کہ ایک باندی جا رہی ہے فلاں غار میں، وہاں جو گئی تو وہاں سے وہ یسار نکلا، صفوان ابن امیہ تو اندر ہے، یسار نکلا، تو یسار کو تو جانتے تھے عمر ابن وہب، باندی نے کھانا دیا، باندی آ گئی، جب یسار نکلا تو صفوان ابن امیہ نے یسار سے کہا کہ ارے بیٹا وہ سامنے کوئی آدمی آ رہا ہے اپنے گھوڑے کو لے کر، دیکھ کون ہے؟ تو یسار نے کہا عمر ابن وہب ہے۔ اب جب عمر ابن وہب کہا تو پرانا سارا قصہ یاد آ گیا، تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ چھوکرا ٹھیک نہیں ہے، پیسہ بھی لے گیا، سارا کا سارا کچھ کام بھی نہیں کیا، محمد کو قتل بھی نہیں کیا، اور محمد جو ہے یا فاتحہ نا داخل بھی ہو گئے، بس یسار تو نمٹا دے اس کو، یعنی قتل کر دے۔ تو یسار نے کہا کہ اب تو ہماری حکومت نہیں ہے، میں قتل کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہنگامہ ہو جائے گا مکہ میں، اس لیے بات ڈھنگ کے کرو ان کے ساتھ۔ آ رہا ہے عمر ابن وہب ہے پکا۔ جب قریب آیا تو یسار سے مصافحہ کیا اور یسار سے کہا اپنے باس کہاں ہے، بھائی کہاں ہے؟ یہ کہا اندر ہے۔ داخل ہو گئے دونوں، کون؟ یسار، عمر ابن وہب۔ صفوان ابن امیہ تو اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ بڑے لوگوں میں تھے، ان کے پاس ہتھیار بہت تھے، صفوان ابن امیہ کے پاس ہتھیار بہت، اور اکرمہ کے پاس مال بہت، اور صفوان ابن امیہ کے پاس ہتھیار بھی بہت اور مال بھی بہت، زمینیں، ہتھیار، اچھے اچھے تلواریں، اچھے اچھے نیزے، یہ صفوان ابن امیہ۔ تو وہاں جانے کے بعد عمر ابن وہب نے کہا بھائی صاحب برا مت ماننا، صفوان بہت غصہ ہوا، تو نے میرے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، یہ وہ۔ عمر ابن وہب نے کہا کہ جو بھی ہوا وہ ٹھیک ہوا، میں خالی ایک درخواست لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ یہ عمر ابن وہب کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، پلاننگ ہم نے کی تھی ان کے قتل کرنے کی، لیکن اچھا ہوا کہ ہم کو مجھے اللہ نے ہدایت دے دی، بس اتنی درخواست لے کر آیا ہوں کہ تم چلو میرے ساتھ اور اسلام قبول کر لو، اور خوشخبری دیتا ہوں کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا ہے، میں نے عمل لے لیا ہے، رب کعبہ کی قسم آپ کو امن دے دیا، کوئی مارے گا نہیں۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا تیری بات کا کوئی بھروسہ نہیں، پہلے بھی دھوکہ دے چکا ہے، اب بھی دھوکہ دے کر مروائے گا مجھے، تو تیری بات کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو عمر ابن وہب نے کہا پھر کیا کرتے ہو آپ بتاؤ؟ یہ کہا میں ایک شرط پر آنے کے لیے تیار ہوں، یہ صفوان ابن امیہ کہہ رہے ایک شرط۔ یہ کہا بتاؤ کیا شرط؟ کہ شرط یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز مجھے دیں جسے میں جانتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ دے مجھے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ حضور کون سا عمامہ پہن کر مکہ میں داخل ہوئے، حضور کا عمامہ لے کر میرے پاس آ تو میں سمجھوں گا کہ تو بات سچی کہہ رہا ہے، مگر تو جھوٹا آدمی ہے، 2-3 سال سے دھوکے میں رکھا مجھ کو، میں مکہ میں اعلان کر دیا تھا کہ محمد کے قتل کی خوشخبری آئے گی، اور یہاں تو وہاں جا کر ان کے جیسا ہو گیا، یہ وہ جو پرانی باتیں۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہی ہو، نہیں ہے جانا مت، میں عمامہ لے کے آتا ہوں، لیکن یہاں سے جانا مت آپ لوگ، اگر آپ دوسری جگہ چلے گئے تو ڈھونڈنے میں پھر تکلیف ہوگی۔ عمیر ابن وہب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملتزم کے قریب حجر اسود کے قریب ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو عمیر ابن وہب آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ صفوان کا کیا ہوا، تم گئے تھے، عمیر ابن وہب کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ کے معافی مانگ رہے تھے، حضور سب کو معاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، معاف معاف معاف۔ جب قریب آئے تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ حضرت کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ میں کہا بولو۔ یہ کہا صفوان مجھے مل گیا ہے، چھپا ہوا ہے کسی جگہ، تو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا عمامہ دے دو تو میں آؤں۔ ہم نے فرمایا ہاں ہاں، فوراً سب کے سامنے حضور نے اپنا عمامہ اتار کے دے دیا۔ لو یہ اخلاق، خود امامتی، حدیث کے جملے ہیں، لے میرا عمامہ لے جاؤ جاؤ۔ اور عمیر ابن وہب تو خوش ہو گئے، تو عمامہ لے کر عمیر ابن وہب سیدھے گئے صفوان ابن امیہ کے گھر، اور بھابھی سے کہا بھابھی خوشخبری ہے، یہ عمامہ لے کے جا رہا ہوں بھائی کے پاس۔ اب کچھ پتہ نہیں بھائی سیدھے گھر پر آتے ہیں کہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ ذرا گھر کی بھی صفائی یہ عمامہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو ان کی بیوی بہت روئی صفوان ابن امیہ کی، تو حضور نے میرے شوہر کے لیے عمامہ دے دیا، یعنی وہ آدمی جس نے قتل کا پلاننگ کی تھی اور پورا مکہ کا مال لگانے کے لیے تیار، خالی حضور کو قتل کر کے لاؤ، مکہ کا مال لے لو سارا، اس کے ساتھ یہ اخلاق برت رہے، عمامہ دے دیا۔ عمر ابن وہب عمامہ سونگتے ہوئے اور اس کو بوسہ دیتے ہوئے بھاگے بھاگے وہاں گئے جہاں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، صفوان ابن امیہ، یسار، اور وہاں جا کر عمامہ دے دیا، دیکھو یہ عمامہ ہے۔ تو صفوان ابن امیہ نے جب عمامہ دیکھا تو وہ ایک دم سے سہم گیا، ارے نبی نے عمامہ بھیجا، عمامہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، نبی نے عمامہ بھیجا، سینے سے لگایا۔ کتابوں میں لکھا ہے جہاں حضور کا عمامہ سینے سے لگایا تو اسلام داخل ہو گیا۔ چلو اب روانہ ہوئے تو 3 اٹھنیاں، ایک اٹھنی عمیر ابن وہب کی، ایک اٹھنی صفوان ابن امیہ کی، ایک اٹھنی یسار کی۔ تو یسار کا تو کوئی خاص ویلیو نہیں، مطلب کہ بڑا آدمی تو وہ صفوان ابن امیہ ہے، یسار تو جو وہ تو چھوکرا ہے کھادی میں، موبائل پکڑنے والا، سگریٹ پکڑنے والا، وہ ہوتے نا چلی پینٹر سب کچھ، وہ کبھی ذرا بھائی ہے ذرا آگے پیچھے، وہ تو لڑکا تھا ہر ساتھ رہتا تھا صفوان ابن امیہ کے۔ اصل جو ہے شوٹر کون تھا؟ عمیر ابن وہب، یہ شوٹر، اور مال جو فائننس کرنے والا کون؟ صفوان ابن امیہ۔ تو عمیر ابن وہب تو مدینہ جا کر مسلمان ہو گئے، اب رہ گئے صفوان ابن امیہ۔ جب یہ 3 اٹھنیاں روانہ ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد صفوان ابن امیہ نے کہا کہ او بھائی عمیر، او بھائی بھائی ایک کام کر، میری اٹھنی چھوڑ دے، میں تیری اٹھنی پہ سوار ہو جاتا ہوں، ایک دوسرے یعنی تیرے ساتھ سوار ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میری اٹھنی تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صفوان کی اٹھنی ہے،
حضور کا یہ اعلان کسی کو پتہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی دیکھے گا چھوکرا بوکرا مجھے قتل کر دے گا. اس کے لیے آسان یہ ہے کہ تیری اٹھنی پر ہم دونوں سوار ہوتے ہیں, آگے تو بیٹھ پیچھے میں بیٹھوں گا, تاکہ اگر وار ہو تو پہلے تو مرے. یہ صفوان بن امیہ نے کہا. تو عمر بن وہب نے کہا کہ ٹھیک. صفوان بن امیہ کی اٹھنی چھوڑ دی, بھائی تو آزاد ہے, جہاں جانا چاہے جا, یہاں تو جان بچانے کا مسئلہ ہے. اور عمر بن وہب کی اٹھنے پر بیٹھے پیچھے, اور حرم شریف میں داخل ہوئے. جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. حدیث شریف میں جملے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. عصر کی نماز ہو رہی تھی حرم میں. جب عصر کی نماز ہو رہی تھی تو عمر بن وہب کو نماز کا فکر. تو عمر بن وہب نے کہا بھائی صفوان تم بیٹھے رہو, میرا تو وضو ہے, میں جلدی سے نماز پڑھ لوں, میری نماز نہیں جائے. تو صفوان نے کہا ارے بھائی نماز بعد میں پڑھیو, تو نماز پڑھے گا یار اور یہاں کوئی مجھے مارے گا. نماز نہیں, نماز بعد میں پڑھنا, ابھی نہیں. ہوشیار آدمی تھا, یہ کہا سلام پھیریں گے حضور تو تیری نماز پوری کرنے میں کھڑا ہوگا اور لوگ دیکھیں گے اچھا صفوان آیا, قتل کرو اس کو. مطلب حضور پہلے اعلان کر چکے تھے کہ کعبہ میں دیکھو تو بھی قتل کرو. اب مجھے امن دیا ہے, یہ اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ اعلان کا تو میں پھنسوں گا, اس لیے نماز نہیں پڑھنی بھائی, نماز تو جو ہے نا بعد میں پڑھنا. بیٹھا رہی. تو عمر نے کہا ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے, رکوع ہو رہے, سجدے ہو رہے. تو صفوان نے پیچھے سے پوچھا کہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ تو عمر بن وہب نے کہا 5. یہ کتنی پڑھیں گے؟ یہ کہا 4 رکعت پڑھیں گے. اچھا. اب چونکہ باتیں ہو رہی ہیں نا پیچھے, تو صحابہ سن رہے ہیں. حرم بھرا ہوا تو نہیں تھا اس زمان آج کی طرح, کچھ لوگ تھے. حضور کے کان میں بھی آواز پہنچی, صحابہ کے کان میں بھی آواز پہنچی کہ پیچھے کوئی کھڑا ہوا بات کر رہا ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری. جب سلام پھیری تو لوگوں نے پیچھے دیکھا تو صفوان. تو صفوان ابن امیہ وہی اٹھنے پر بیٹھے عمر ابن وہب کو پکڑ کرا, یہ تو بھاگنا مت, تو یہیں رہنا. پھر اس کو پکڑ کر اعلان کیا زور سے کہ یا محمد, اللہ کا نبی نہیں کہا, یا محمد, یہ عمر ابن وہب ہے, یہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے جو ہے مجھے کہا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے, اور یہ آپ کا امامہ لے کر بھی آیا ہے, میرے ہاتھ میں ہے, اور آپ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ 2 مہینے تک مجھے مکہ میں رہنے کا ویزا ہے میرے پاس. آپ نے ویزا دے دیا. آپ نے کہہ دیا تھا کہ تیرے باس کو کہہ دینا 2 مہینے تک مکہ میں رہے. وہ مسلمان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, مسلمان ہو جاوے تو اچھا ہے. اگر مسلمان نہیں ہوتا تو 2 مہینے تک ہم اس کو کچھ کریں گے نہیں. 2 مہینے تک رہے, کرے, اپنی پراپرٹی دیکھے, بیچے, کچھ بھی کرنا ہو کرے. 2 مہینے کے بعد مکہ چھوڑ دے. تو حضرت آپ نے جو 2 مہینے کا مجھے ویزا دیا ہے, اور یہ جو ہے آپ نے مجھے امامہ بھیجا ہے, اور یہ امن لے کر آیا ہے, میں آپ سے خالی اتنی بات پوچھتا ہوں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ زور سے کہا. سارے صحابہ سن رہے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ جب نبی کی بات سامنے آئے گی تو کوئی صحابی کھڑا ہو کر قتل تو نہیں کرے گا. تو آپ نے وہی مسلح پر بیٹھا بیٹھا جواب دیا, ارے بھائی نیچے تو اترو. یعنی آپ اٹھنے پر بیٹھ کے بات کر رہے ہو, نیچے تو اترو. اب نیچے اتر جاؤ, نیچے اتر کر یہاں ہمارے سامنے آ کے بات کرو. تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ نہ حضرت, میں نیچے نہیں اتروں گا, آپ مجھے ہاں نہ کا جواب دے دو. اگر میں نیچے اترا اس لیے کہیے عمر ابن وہب دھوکے باز آدمی ہے. وہی پرانی بات یاد دلائی, حضور کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا نا, یہ دھوکے باز آدمی ہے, کہ مجھے دھوکے سے نہ لایا ہو. آپ نے فرمایا نیچے انزل, یعنی نیچے تو اترو. کہنا حضرت آپ پہلے ہاں کہہ دیں, سب لوگ سن لیں, پھر اترتا ہوں. تو آپ نے کہا گھبراؤ مت, یہ 2 مہینے کا ویزا کہتا ہے, میں ابھی تمہارے لیے فیصلہ کرتا ہوں 4 مہینے کے ویزے کا. 4 مہینے تک مکہ میں رہو, کوئی تمہیں مارے گا نہیں, کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یہ حضور نے وہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا. 4 مہینہ, اب تو اترو.
صفوان ابن امیہ جو ہے وہ اتر گئے اور اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. جب حضور کے اب ظاہری بات ہے کوئی مار نہیں سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. ابو بکر بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, حضرت عثمان بیٹھے ہیں اور عمر ابن وہب یہ تو ساتھی ہیں, سارے کے سارے بیٹھے ہیں. پیچھے ان کی بیوی بھی آ گئی گھر سے کہ شوہر آیا ہے, چلو بھی. عورتوں میں ان کی بیوی بھی آ گئی, دعا کر رہی ہے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ دیکھو میں بھلا آدمی ہوں, یہی کعبہ ہے تم جانتے ہو, اور میں ایک دن یہاں سے نکلا تھا, یہ بھی صفوان تم کو معلوم ہے, اور جب میں یہاں سے نکلا تھا تو بہت ہی تم لوگوں نے مجھے پریشان کر کے نکالا تھا یہاں سے, اور میں نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت میں کہ مکہ والوں یاد رکھنا تم مجھے جو ہے یہاں سے بہت پریشان کر کے نکال رہے ہو, اللہ مجھے اسی جگہ پر امن اور عزت کے ساتھ داخل کرے گا. آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ عزت اور امن کے ساتھ میں آ گیا ہوں. میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں, تو اسلام قبول کر. جہاں یہ بات حضور نے کہی, صفوان ابن امیہ نے کہا کہ نانا مسلمان تو بننے ہی کا نہیں, میں مسلمان نہیں بننے کا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اختیار ہے تمہیں, بھی تمہیں اختیار ہے, لیکن میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم مسلمان بنو. تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ دیکھیے اگر تمہاری تقریر سے مسلمان بنوں یہ تو ہوگا نہیں, میں آپ لوگوں کا امتحان لوں گا. ابھی بھی امتحان لینا باقی ہے, یعنی اتنا ہو گیا. میں آپ لوگوں کے سب کے سامنے کرے تو حضرت عمر کو غصہ آ رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, یعنی سب مکہ آ گیا تھا, امتحان لینے کی باتیں کر رہا ہے. میں امتحان لوں گا آپ لوگوں کا. آپ نے بہت خوشی کہا کہ ٹھیک امتحان. اب وہ جو ہے کسی نے کہا کہ بھائی وہ حضور کا امامہ تو واپس کر یار, امامہ تھا نا اس کے بعد, تو حضور کا امامہ تھا, تو اس نے کہا نا حضور کا ہدیہ واپس نہیں کرتا نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس رکھو تمہارے پاس کوئی بات نہیں. یہ تو آ گئے گھر پر, مسلمان نہیں ہوئے. عمر ابن وہب جو ہے بہت دعوت دیتے رہے, اور اسلام کی بات مت کرنا, اپنے آپ کو میں سمندروں میں گرا کر ختم کر دوں گا, جلا دوں گا, خودکشی کر لوں گا, مسلمان نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھائی دیکھو صفوان ابن امیہ کو ہم نے 4 مہینے تک کا ویزا دیا ہے, کوئی بھی آدمی میلی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھے, وہ آوے جاویں ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ کھاویں پیویں, ان کے ساتھ اخلاق برتو. کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھے, کبھی چلو اس کو قتل کرو, ذرا ڈکو کہ کہاں جا رہا ہے کیا, کچھ نہیں. ذہنی ٹینشن مت پالو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مکہ تو فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات نازل کر دی, یعنی بتا دیے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. نمازوں کے اوقات, ترتیب نمازوں کی جو بھی ہے, اذان کی ترتیب ساری, یعنی جو فتح ہونے کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ کام میں لگتے. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا حنین کا, یہ مکہ کی فتح کے بعد. تو حنین کے سفر میں وہاں بھی مشرکین کا مقابلہ تھا, وہ طائف سے آ رہے تھے وہ لوگ. تو آپ نے فرمایا بھی یہاں جا کر بھی ان کا بھی نمٹانا ہے. آپ کے پاس ہتھیار نہیں تھے حضور کے پاس, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی مقابلہ جو ہے یہ طائف والوں کا ہے, بڑے پہاڑی لوگ ہیں, اب جو ہے اپنے پاس تو ہتھیار ہے نہیں اتنے زیادہ, تو کیا کریں. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت وہ صفوان ابن امیہ ہے نا, اس کے پاس بہت ہتھیار ہیں, جرہیں ہیں, تلواریں ہیں, بہت ہے. اگر آپ ان سے بات کریں, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بات کرے, کیونکہ حضرت وہ ہم میں سے کسی کی بات ماننے کا نہیں ہے, وہ تو آپ کی بات ہی مانے گا, آپ کو ڈائریکٹ بات کرنی ہے اس کے ساتھ. ہم تو سے ڈرتے ہیں اس سے, تو کسی کی بات میں عمر بات کرے. حضرت عمر نے کہا حضرت بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں بھی تیز مزاج کا, وہ بھی تیز مزاج کا. اب اگر بات گرمی ہو گئی, آپ نے امن دے دیا اس کو,
کبھی کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا، کبھی میں نے کچھ کہہ دیا، اس نے کچھ کہہ دیا، اس لیے رائے ہماری سب کی رائے ہے کہ آپ بات کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بلاؤ۔ بلایا صفوان کو، یہ آئے ٹھاٹ کے ساتھ، پہلے تو آئے تو ڈرتے ہوئے، لیکن اب آئے اپنا وجیح لباس۔ وجیح لباس کا مطلب سمجھے؟ جیسے ہمارے وہ کڑے ہوئے پہنتے ہیں، وہ جو ایک ٹھاٹ والا لباس پہنتے ہیں نا چھوکرے لوگ، ٹھاٹ والا لباس کہ یہاں کڑاوٹ ہے، یہاں کڑاوٹ ہے، یہاں کچھ ہاتھ کے اندر بھی کچھ پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں گھڑی تو ہوتی نہیں ہے، کچھ تو چمڑے کا کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے چمڑے کا، یہ ہے کیا؟ ارے مولانا 1,00,000 روپے کا۔ ارے 1,00,000 روپیہ کا میں نہیں کہتا، یہ ہے کیا؟ وجیح لباس کے ساتھ، چونکہ اب تو 4 مہینے تک تو اجازت ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہیں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بات کی، بھائی صفوان ہمارا ارادہ ہے حنین جانے کا، اور وہاں بھی مقابلہ ہے، تو ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، یعنی ہتھیار تو ہیں ہمارے پاس، لیکن کچھ چیزیں ہمیں ایسی چاہیے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو صفوان نے کہا کیا چاہیے؟ یہ کہا کہ 100 زرہیں چاہیے ہمیں، 100 درع، 100 زرے پہنتے تھے کہ تلوار اگر کوئی مارے تو تلوار لگے ہی نہیں، 100 زرہیں چاہیے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ میرے پاس زریں ہیں، تو آپ کو چاہیے تو آپ کو خریدنی ہے، خریدے تو پیسہ دو، بھائی خریدنی ہے تو پیسہ دو، ایک زرے کی یہ قیمت ہے۔ آپ نے فرمایا نا مجھے خریدنی نہیں ہے، عاریت کے طور پر لینی، استعمال کریں گے اور استعمال کے بعد تمہیں واپس دے دیں گے۔ تو پھر صفوان بن امیہ نے کہا میں عاریت پر دوں، لیکن یہ بتائیے کہ پھر اگر آپ نے نہ لوٹایا تو یہ قیمتی ہوتی ہے وہ چیز۔ تو آپ نے جملہ کہا عاریتن رادتن، یہ حدیث کے جملے کہہ رہا ہوں، عاریتن رادتن، کہ عاریت پر لوں گا اور تجھے واپس کروں گا، اور اگر کوئی زرہ ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، جیسے غزوے کے اندر ٹوٹ گئی، گم ہو گئی، تو میں جو ہے اس کا تم کو پیسہ دوں گا یا اس کو ٹھیک کرا کے دوں گا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بھیجو میرے ساتھ لڑکوں کو۔ تو آپ نے اعلان کیا کون جا رہا ہے اگر زرہ لینے کے لیے، کہ زرہ کو اٹھانا بھی مستقل ایک کام ہے، یہ کون تیار ہے، کون تیار ہے؟ تو صحابہ تیار ہو گئے، میں تیار ہوں، میں تیار، جاؤ بے جاؤ، لے آؤ لے آؤ جاؤ۔ جب صفوان بن امیہ روانہ ہوئے تو آگے جا کر واپس آئے اور حضور سے کہا کہ حضرت آپ کا سفر کب ہے حنین کا؟ آپ نے فرمایا کل پرسوں جب بھی زیرے آ جاویں ہم زیرے تقسیم کر دیں گے، ہتھیار تقسیم کر دیں گے، پھر ہم حنین کا سفر کریں گے۔ حنین مکہ مکرمہ سے قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں چلو ہمارے ساتھ، لیکن تم آگے کیا کرو گے؟ یہ کہ آپ کا امتحان لیں گے، ہم سفر میں امتحان لیا جاتا ہے، اور میں اکیلا نہیں آؤں گا، 7 8 9 10 چھوکرے، یعنی مکہ کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ پہلا سفر ہے مسلمانوں کا کہ جس سفر میں مشرکین ساتھ ہوئے، آپ نے اجازت دی کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم جب جائیں گے ہم تمہیں خبر کریں گے کہ ہم نکل رہے ہیں اپنا اور تم کھانے پینے کا بھی فکر مت کرنا، ہمارے ساتھ کھانا ہے، کھانا جو ہم تمہیں کھلائیں گے۔ خیمے لگتے تھے نا، یہ تو ہمارے ساتھی ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ یہ پہلا سفر ہے، اور اس سفر میں حنین کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ساتھ لیا، ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن
लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन लकल हम्दु इन्नका हक्कुम व वअदुका हक्कुम व लिकाउका हक्क वन्नबिय्यूना हक्कुम व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक्क वस्साअतु हक्कुन वस्साअतु आतियतुन ला रैब फीहा अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिम रमज़ान लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार अल्लाहुम्मा इजअलना मिन उतक़ाइका मिनन नार अल्लाहुम्मा इजअलना मिन उतक़ाइका मिनन नार अल्लाहुम्मा हर्रिम वुजूहना वअजसादना अल्लाहुम्मा हर्रिम वुजूहना वअबदानना वअजसादना वलुहूमना वदिमाअना अलन नार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता हक़्क़ु मन ज़ुकिर व अजवदु मन सुइल व अवसअ मन अअता अल्लाहुम्मा अरहम जमीअ मौतल मुस्लिमीन الذين शहीदू लक बिल वहदानिय्यह व बिनबिय्यिक बिर्रिसालह अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वाफ़ अन्हुम वअकरिम नुज़ुलहुम ववस्सिअ मुदख़लहुम या रब्बल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान अल्लाहुम्मा लौ इन कुन्त कतबतना फिस सुअदा फ़अस्बितना फ़ीहा व इन कुन्त कतबतना फिल अस्क़िया फम्हुना अन्हु वक्तुबना फिस सुअदा फ़इन्नक तम्हु मा तशाअु व तुस्बित व इंदक उम्मुल किताब रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खासिरीन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना हाज़िनीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लती हुवा इस्मतु अमरिना वास्लिह लना दुनियाना अल्लती फीहा माशुना वास्लिह लना आखिरतना अल्लती इलैहा मादुना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर्र अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना मिनल क़ौलि वल अमल लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिन नारि जहन्नम व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन अव अमल अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अस्सलाता फ़ी मस्जिदि अक़सा क़ब्ल अल ममात या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल
المستضعفين في كل مكان حيثما كانوا وأينما كانوا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل عمل يلهينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من إبليس وجنوده ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن ہمارے گناہ آپ تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے آپ کے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما دے، تیرے اواب بندوں میں شامل فرما دے، تیرے اچھے بندوں میں شامل فرما دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جتنے تیرے اسماء حسنہ ہے ہر صفت کا تو نے ایک نام رکھا ہے، لیکن تیرے رحمت کے تو نے دو نام رکھے ہیں، رحمان بھی رکھا ہے، رحیم بھی رکھا ہے، یعنی تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ رحمت کی جو صفت ہے اس کے تو نے دو نام رکھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی تیرا نام، رحیم بھی تیرا نام۔ اے اللہ ہم سارے کے سارے تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، ہماری جھولیوں میں تیرا کرم ڈال دے، تیرا رحم ڈال دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم نے گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، دن کے اجالوں میں کیے، ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہے، ہماری آنکھیں میلی ہو چکی ہے، نہ جانے کتنے ہم نے سنیما دیکھ لیے، نہ جانے ہم نے کتنی ننگے فلمیں دیکھ لی، نہ جانے ہم نے ہمارے آنکھوں کو کتنا میلا کر دیا، ہمارے خیالات کو میلا کر دیا، اور اے اللہ ہمارے دل کو گندا کر دیا۔ لیکن یہ راتیں ایسی راتیں ہیں کہ ان راتوں میں کوئی تیرے دربار میں آتا ہے تو اس کا لپک کر لے لیتا ہے۔ یا باسط الیدین بالرحمہ، اے وہ پاک ذات کہ تو خود تو تیرے نبی نے کہا ہے کہ 24 گھنٹہ تو ہاتھ پھیلاتا ہے اور تو اعلان کرتا ہے، رات میں ابھی تو نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تو اعلان کر رہا ہے اور دن کے گنہگاروں آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع جمع ہوا ہے، تو اپنے رحمت کے ہاتھوں میں بٹھا کر ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ تیری لپیں بہت زیادہ وسیع ہے، یہ تو تیرے نبی نے ہمیں حدیث میں کہا ہے 24 گھنٹے تو ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اور ہم نے حدیثوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ لوگ نیک بندوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیری رحمت ان راتوں میں گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع جمع ہوا ہے، اپنے کرم سے تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری پیٹھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، ہمارے بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، ہمارے گوشت پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، اور ہمارے خون پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے۔ جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ لے۔ اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، جہاں کہیں آمین کہی
جا رہی ہے یا جب بھی یہ بیان اور یہ دعا پہنچے اور آمین کہی جائے، ان کی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ایک دن ہمیں وہ دکھا جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اور قیامت تک کی ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ آج قرآن میں پڑھا گیا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، یہ تو نے قرآن میں کہا ہے جو مسلمان ہوئے اور ان کے بچے بھی مسلمان ہوئے اور ماں نے بھی باپ نے بھی دین کا کام کیا، دین پر چلے اور بچے بھی دین پر چلے، تو اے اللہ تو ان سب کو جنت میں ایک ساتھ جمع فرما دے گا۔ یہ تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ آج قرآن میں پڑھا گیا تراویح کے اندر، اے اللہ یہ وعدہ ہم سب کے لیے پورا فرما دے، اے اللہ یہ وعدہ ہم سب کے لیے پورا فرما دے۔ اے اللہ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ تو ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ تو اتنا بڑا ہے، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو وہ بھی تیری تعریف بیان کرتا ہوا نکلتا ہے، ستارے جب نکلتے ہیں جگمگاتے ہیں تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں وہ تیری تعریف بیان کرتی ہے، یہ بارش کا پانی آتا ہے ایک ایک قطرہ تیری تعریف بیان کرتا ہے، سمندر میں جتنا پانی ہے ایک ایک قطرہ تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اے اللہ یہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری آپ کی تعریف بیان کرتی ہے، سورج بھی آپ کی تعریف، سورج آج نکلتے ہوئے تیری تعریف بیان کرتا ہے اور چلتے ہوئے تیری تعریف بیان کرتا ہے اور ڈوبتے ہوئے تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دن بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، راتیں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، چوٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، درختوں کے پتے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، بلبلیں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، جانور بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، انسان بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، جتنے برادران وطن ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی تیری تعریف ہے، تجھ کو مانتے ہیں، جتنے بھی احجار اور احجار ہیں اے اللہ وہ سب تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیرا عرش بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، حجر اسود بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، حکیم بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، پہاڑیاں بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ذرات بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، سانپ بھی اپنے دلوں میں تیرا نام لیتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اے اللہ جتنی مخلوق تو نے بنائی ہے، چاہے جنگلوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، آسمانوں میں ہو، سمندروں میں ہو، دریا میں ہو، نہروں میں ہو، کنویں میں ہو، جس شکل میں ہو، ساری کی ساری تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری تعریف آسمان اور زمین کے درمیانی حصہ بھر کر، اور اے اللہ تیری تعریف تیری مخلوق کے برابر، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، ہم تو تجھ سے اتنا کہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہوں عافیت ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر صورت شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو فرعون اور جو قارون اور جو حامان اور جو شداد اور جو ابو جہل اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو صفوان ابن امیہ کی طرح انہیں اسلام دے دے،
اکرمہ کی طرح انہیں اسلام دے دے، اور خالد بن ولید کی طرح انہیں اسلام کی گود میں داخل فرما دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو ابو جہل کی طرح انہیں تباہ برباد فرما دے، فرعون کی طرح تباہ اور برباد فرما دے، قارون کی طرح تباہ اور برباد فرما دے، قوم صالح کی طرح تباہ اور برباد فرما دے، اور اے اللہ مسلمانوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے، ہمارے اس ملک سے اے اللہ تو بے ایمانی کو ختم فرما دے، اور ہمارے اس ملک میں ایمان کی فضاؤں کو داخل فرما دے۔ اے اللہ یہ ہندوستان کا ملک ہے، اے اللہ اس ملک کا نام تیرے نبی کی زبان پر آیا ہے، اے اللہ اس ملک کا نام تیرے نبی کی زبان پر آیا ہے، اور تیرے نبی کی پاک زبان پر کسی ملک کا نام کا آ جانا یہ بھی اس ملک کی قسمت کو جگہ دینا ہے، اور یہ ملک چمک جاتا ہے۔ تیرے نبی کی زبان پر ہندوستان کا نام آیا ہے، تو اس کی لاج رکھ لے، اور ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، سروتو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ جب بھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ہم جب دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ رہے ہوں، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ملاقات کر رہے ہوں، تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، بیوی بچوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ماں باپ کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جس سے خودکشی کا گناہ ہوا ہو، مسلمان ہو خودکشی کا گناہ ہو گیا، اے اللہ آج کی رات میں تو اسے بھی معاف فرما دے، اے اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔